جب آپ نے نیت کی روزہ رکھا تو آپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حفظ لسان، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. کس چیز سے؟ غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، کسی پر الزام لگانے سے، ٹھیک ہے جی. اور اپنے آنکھوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنا چاہیے، غیر شرعی چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بھی روزے کے احکامات میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں سائر الجوارح، آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ من القبائح، غیر شرعی افعال سے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک، آنکھ، کان، ناک، ٹھیک جی. بلکہ اب اس میں جوارے میں آپ کو دل بھی آ جاتا ہے نا، ٹھیک، یہ بھی دنیا غلط خیالات لاتے رہے تو اس سے بھی آپ کے روزے پہ اثر پڑتا ہے. لأن حاج الافعال، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تحبط الاعمال، ضائع ہو جاتا ہے. حبط کا معنی ویسے ضائع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تُفْسِدْهَا ظَاهِرًا، اگرچہ ظاہراً کوئی اس میں روزے میں خرابی نظر نہیں آتی. ٹھیک، آتی بتین روزہ شک کس کا چکو آمد بکن نظام سے چاہتا ہوں آمد. اب روزہ رکھا بکا رہا دیجیے کہ میں چاہتا روزے دے اصل فائدہ ہمیں نہیں ملتا. تو ان چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ خیال رکھنا ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَطْلُعَ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُوبٌ، ایک مکروہ کام یہ ہے جی کہ روزوں کی حالت میں آپ صبح ہو جائے کہ جنابت کی حالت میں ہو. یہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ سویا ہوا تھا یا لیٹ ہو گیا تو جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے تو یہ مکروہ ہے. ہاں اس میں آگے تفصیل آئیں گے. اگر آپ کو جنابت لائق ہو گئی، آپ کو سحری کے ٹائم بالکل کام ہے تو کیا کریں؟ آپ وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کے سحری کھا لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں. یہ آپ کو اجازت ہے شریعت میں. بہرحال وَيَحْتَقِرْ تقریر بالجامد، کوئی ٹھوس چیز آپ کیا کریں جی؟ حق نہ کرنا، ٹھیک ہے جی. وہ پانی ڈالتے ہیں ملر سے نا، اس طرح کے کرنا یہ بھی مکروہ ہے. وَأَن يُدْخِلَ الدُّهْنَ، داخل کرے تیل، او شیء من الأدویہ، کوئی اور دوائی کان میں ڈالے اور ناک میں ڈالے، اگرچہ ما انہا لم یتعد من الحلق، اگر یہ حلق نہ پہنچے، حلق تک نہ پہنچے تب بھی مکروہ ہے. اگر حلق تک پہنچ جائے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی. جو ابھی حلق میں پہنچ گیا پیر میں چلا جائے نا پھر وہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اس لیے اگرچہ آپ نے کان میں ناک میں کوئی دوائی ڈال دی، حلق تک نہیں پہنچتا ہے، پھر بھی کراہت ہے، احتیاط کرنی چاہیے. وَأَن يَمْضَغَ طَعَامًا لِطِفْلِهِ، بچے کے لیے کھانا چبائے تو یہ بھی مکروہ ہے. یعنی اگر ماں کے لیے گنجائش رکھی ہوئی مسئلے ہو گیا، ٹھیک ہے جی. کوئی بچہ کھانا نہیں کھا سکتے تو کیا کریں جی؟ چبا کے کھلا سکتے، لیکن مکروہ ہے، کراہت ہے. وَأَن يُبَاشِرَ النِّسْوَانَ تَقْبِيلًا وَلَمْسًا أَوْ مُلَاوَةً وَأَن يَكْتَحِلَ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ شَيْءٌ نَافِذٌ، اس طرح مباشرت کرنا، ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، چھونا، ملاحبہ کرنا، تو بوس و کنار کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی. باقی قربت اختیار کرنا تو بالکل حرام ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے، ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. وَأَن يَكْتَحِلَ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ، ایسا سرما لگانا جس کے اندر خوشبو ہو، او شیء نافذ، یا ایسی چیز جو جن کے اندر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنا ہے. مطلب اس طرح دوائی بھی آپ ڈالیں گے تو پورا آگے تک چلا جاتا ہے، اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے. وَأَن يُخْرِجَ مِن جَسَدِهِ دَمًا بِالْفَسَد، جسم سے خون نکالنا بھی مکروہ ہے. وَلَوْ كَانَ مُزِمًا، اور اس سے کمزوری آتی ہے، ٹھیک ہے جی. ویسے خون نکال تو جائز ہے، اگر کسی کو آپ خون دے رہے ہیں رمضان میں تو آپ دے سکتے، لیکن آپ کو خود کمزور ہو رہا ہے، آپ کے روزے پہ اثر ہونے کا امکان ہے تو پھر وہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو خون دینے بہت ہی ضروری ہے تو آپ دے سکتا ہے. وَلَا بَأْسَ بِالشَّمِّ النَّرْجِسِ وَالرِّيَاحِينِ وَالْوَرَدِ وَسَائِرِ الْعِطْرِيَّاتِ، کوئی حرج نہیں ہے آپ جس کو سنیں، ریاحین کو سنیں، گلاب کی خوشبو سنیں، وسائر العطریات اور دوسرے عطر آپ سونگتے ہیں، اس سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا. ان خوشبوؤں سے سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَا بِالْجُلُوسِ فِي الْمَاءِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَىٰ، اس طرح پانی میں بیٹھے رہیں تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. چھت وانا تشوین جوزنا جیسے فرماتے ہیں آپ پانی میں بیٹھے، اس سے وہ روزے پر فرق کچھ نہیں پڑتا. آپ بیٹھنا چاہے گرمی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. وَلَا بِبَلَلِ الثَّوْبِ عَلَى الْجَسَدِ، اس طرح آپ کسی کپڑے کو گیلا کر کے آپ کے جسم پر رکھتے ہیں تو اس سے کوئی روزے پر فرق پڑے گا؟ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ یہ اختلافی کچھ مسائل تھے تو شیخ نے اس کا
تذکرہ کر دیا، ٹھیک جی. یہ 3 چیزیں بیان کی، اس سے فرق نہیں پڑتا، باقی چیزیں مکروہات کو شیخ صلی اللہ علیہ الرحمن نے اوپر بیان کر دیا. تو ہم نے روزے میں جہاں روزے کو توڑنے والی چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے، تاکہ آپ کے روزے کو آپ کا کامل اجر اور ثواب حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور روزے کی برکتیں ہمیں مل جائے.